تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ فعل امر اور فعل نہی کے بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ فعل امر کو کیسے بنایا جاتا ہے، فعل نہی کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو فعل امر کا ایسا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جو انشاءاللہ ثلاثی مجرد اور مزید تمام ابواب کے لیے ہوگا۔ ویسے ثلاثی مجرد میں امر اور ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی میں اور طرح سے ہوتا ہے بعض ابواب میں۔ تو ایک ہی ہم انشاءاللہ طریقہ پڑھیں گے، اس میں آپ کے دونوں طرح کے ابواب میں مشکل کیا ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ امر کرنا، حکم، کسی کو حکم کرنا، وہ صیغے جن کے ذریعے کسی کو حکم کیا جاتا ہے۔ ایک بندے کو حکم کرتے ہیں تو اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، دو کو کیا جائے تو تثنیہ، تین کو کیا جائے تو جمع، پھر مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ۔ تو فعل امر بیسیکلی بنتا ہے فعل مضارع مخاطب کے صیغوں سے۔ فعل مضارع حاضر کے جو صیغے ہیں ان سے کیا بنتا ہے؟ فعل امر بنتا ہے۔ کس طرح بنتا ہے؟ فعل مضارع مخاطب کے کتنے صیغے ہیں؟ 6 صیغے ہیں۔ تو یعنی فعل امر کے بھی 6 صیغے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے فعل مضارع مخاطب کا واحد فعل مضارع واحد مخاطب کا جو صیغہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے ہم بنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جیسے یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، ٹھیک ہے؟ یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تفعل۔ اب ہم کیسے بنائیں گے؟ 2 سے 3 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد والا حرف اگر متحرک ہے تو بس وہی فعل امر ہے۔ کیا ہے پہلا پوائنٹ؟ علامت مضارع کے حذف کے بعد اگر متحرک حرف ہے تو وہی صیغہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ہم ثلاثی مزید فی میں جاتے ہیں، باب تفعیل میں آپ چلے جائیں، وہاں پر آتا ہے تفعل، مخاطب کا صیغہ وہاں پر کیا بنے گا؟ تفعل، تصدق، ٹھیک ہے؟ تسبح، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں جب آپ علامت مضارع کو گراتے ہیں تو آگے فا جو ہے یا صاد ہے یا سین ہے، یہ پہلے سے متحرک ہے، تو اس کا فعل امر کیسے بن جائے گا؟ آخر سے آپ ساکن کر دیں گے تو فاعل، فاعل۔ اسی طرح صدق، سبح، سبح، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگر حرف متحرک ہے تو بس وہی صیغہ، بس علامت مضارع کو حذف کیا، آگے لاس سے آپ ساکن کر دیں، باقی وہی صیغہ فعل امر ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لگائیں گے، حمزہ وصلی لگائیں گے، اور آخر سے ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر فعل مضارع جو علامت مضارع ہے اس کو آپ نے حذف کر دیا
اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہے تو پھر طریقہ کیا ہے، اس کے شروع میں حمزہ وصلی لے آئیں گے، آخر سے ساکن کر دیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ شروع میں جو حمزہ وصلی ہے اس کو ہم مضموم لائیں گے، مرفوع لائیں گے، مکسور، کیا لائیں گے ہم اس کو؟ تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ آپ اسی واحد مذکر مخاطب کا جو صیغہ ہے اس کے عین کلمے کو دیکھیں گے۔ اگر عین کلمہ اس کا کیا ہے، مفتوح یا مکسور ہے، تو اس صورت میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، اور اگر اس کا عین کلمہ مضموم ہے تو آپ حمزہ وصلی بھی مضموم لائیں گے۔ جیسے دیکھیں تنصر، تنصر یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تن نون ساکن تھا نا، اور صاد نصارا، صاد عین کلمہ ہے اور یہ مضموم ہے، تو ہم اس کے شروع میں لاسٹ سے ہم نے ساکن کر دیا، شروع میں حمزہ لے آئے، لیکن اس حمزے کو ہم کیا لائیں گے، مکسور یا مضموم؟ تو ہم نے صاد کو دیکھا تو صاد کیا تھا، مضموم تھا، تو انصر، انصر، ٹھیک ہے۔ یا تضرب، تضرب، یا تفتح، تفتح۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تضرب اور تفتح میں عین کلمہ را اور ادھر تا، یہ مکسور یا مفتوح ہے، تو ان سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو ہم اس کے شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگا دیں گے، اضرب اور افتح، افتح۔ یہ پورا فعل امر بنانے کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، بس 2 سے 3 چیزیں سمجھنے کی ہیں بس۔ فعل مضارع مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں، انہی 6 صیغوں سے آپ نے فعل امر بنانا ہے۔ علامت مضارع کو آپ نے حذف کیا، لاس سے آپ نے ساکن کر دینا آخری حرف کو۔ علامت مضارع کو آپ نے حذف کیا، آگے دیکھیں حرف اگر متحرک ہے تو چھوڑ دیں، بس وہ فعل امر بن گیا، صدق، ٹھیک ہے۔ اگر متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، تو پھر عین کلمے کو دیکھیں، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم، اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی گردان بنے گی انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرن، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ لاس سے ساکن ہو جاتا ہے اور نون اعرابی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نون نسوہ باقی رہتا ہے۔ اچھا، نون اعرابی اور نون نسوہ میں کیا فرق ہے؟ یہ جو تثنیہ وغیرہ کے صیغوں کے لاسٹ میں نون آتا ہے وہ تو نون اعرابی ہوتا ہے، لیکن 2 صیغے ایسے ہیں ان کے لاسٹ میں جو نون ہے وہ نون نسوہ ہے۔ نسوہ یعنی مؤنث کی علامت والا نون ہوتا ہے، جیسے یضربنا، تضرب و تضربانی، یضربنا، یضربنا اور تضربنا، ان کے آخر میں یہ جو نون ہے یہ نون نسوہ ہے، اور یہ 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مجزوم بھی نہیں ہوگا، یعنی اس صیغے کو آپ جزم بھی ساکن بھی نہیں کریں گے، جزم نہیں دیں گے، اس کو اپنی حالت پر آپ چھوڑ دیں گے۔ تو انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعل، ٹھیک ہے، افعلنا، افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فعل نہیں کسے کہتے ہیں؟ فعل نہیں صیغہ واحد مذکر غائب، یعنی فعل مضارع مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں ان 6 صیغوں کے شروع میں لائے نہیں لگا دیں اور آخر سے ان کو کیا کر دیں، جزم دے دیں، تو یہ نہیں بن جائے گا۔ نہیں کہا جاتا ہے کسی کام سے روکنا۔ تفعل ہے، تفعلو، تو اس کے شروع میں آپ لا تفعل، لا تفعل ہو جائے گا۔ وہی بات ہے کہ جو نون نسوہ جہاں پر آ رہا ہے وہ نون نسوہ کو مجزوم نہیں کیا جائے گا فعل نہیں میں، ٹھیک ہے۔ جیسے لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربنا، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا، ٹھیک ہے، نون نسوہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہماری بحث آتی ہے اسم فاعل اور اسم مفعول۔ اسم فاعل، فاعل ان کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، 6 صیغے ہیں،
ٹھیک ہے. فاعل، فاعلان، فاعلون، 3 مذکر کے، واحد تثنیہ جمع. اور فاعلتن، فاعلتان، فاعلاتن، 3 مؤنث کے، واحد تثنیہ جمع. یہ اس میں فاعل ہے. اور اس میں مفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے ثلاثی مجرد میں. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کی یہ بات ہو رہی ہے. ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل فاعل کے وزن پر، اور اس میں مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے ثلاثی مجرد میں. تمام جتنے بھی ابواب ہیں 6 کے 6. مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات. منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو تھا ہم نے تقریباً گردانے ثلاثی مجرد کے باب نصر ینصر سے ہم نے تقریباً گردانے ماضی، مضارع، امر، نہی، اس میں فاعل، اس میں مفعول، پھر اندر ان کی جتنی تفصیل ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے. ہم نے جو شروع میں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے تھے، باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب، باب سمع یسمع، باب فتح یفتح، باب کرم یکرم، باب حسب یحسب. ان 6 ابواب سے آپ نے اسی طرح جو ہے نا گردانے یاد کرنی. ان 6 کے 6 ابواب سے نصرہ کو ہم نے بطور مثال کے تفصیل سے پڑھ لیا ہے. اب آپ نے ضربہ کو پکڑنا ہے. ضربہ کی صرف صغیر، پھر ضربہ سے فعل ماضی، ضربہ ضربہ، ضربو ضربت، پھر جو مجہول معروف وغیرہ جتنی بھی، پھر مضارع، پھر امر، پھر نہی، پھر اس میں فاعل، پھر اس میں مفعول. اسی طرح سمع، سمع، سمعوا، سمعت، باب سمع سے، باب فتح سے، باب کرم سے، باب حسب سے. ٹھیک ہے. ان تمام ابواب سے آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام گردانے، تمام طرح کی یاد کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر.